ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو میرا سلام اینڈ ویلکم ونس اگین ان مائی چینل فیضان حسن بیولوجی آن لائن۔ آئی ایم ڈاکٹر فیضان۔ تو آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کریئر ان بیولوجی پارٹ 3۔ اس سے پہلے میں 2 پارٹس آپ کو ڈسکرائب کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو پارٹ 3 ہے اس میں جن 2 ٹاپکس کو آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں ان میں سب سے پہلے ایک ہارٹیکلچر ہے اور دوسرا فارمنگ ہے۔ تو ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہارٹیکلچر کس چیز کا نام ہوتا ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اور فارمنگ، اس کے بارے میں بلا شبہ آپ سب کچھ امید ہے کہ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے۔ فارمنگ کس چیز کا نام ہوتا ہے اور کتنے طرز کے فارم ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ اس چیز کو سیکھ کر اپنا کر اپنے کاروبار کو بھی بنا سکتے ہیں، اپنا فارم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنا اچھا خاصا معاوضہ بھی کما سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے ٹاپک کے آبجیکٹیوز ہونے والے ہیں کریئر ان بیولوجی پارٹ 3 کے اندر، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہارٹیکلچر اور فارمنگ آج کے ہمارے 2 مین ٹاپک ہوں گے۔ اس سے پہلے میں اینیمل ہسبینڈری، ایگریکلچر، فشریز اور میڈیسن سرجری پر تفصیل سے آپ سے بات کر چکا ہوں، جو میرے لاسٹ 2 لیکچرز تھے ان کے اندر، پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے ہارٹیکلچر اور فارمنگ کے بارے میں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ میری آپ سے ایک پرزور گزارش ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز اور لیکچرز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں، اور کوئی کسی قسم کا کوئی سوال یا کوئی چیز ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھا کریں۔ آئیے باقاعدہ اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فارمنگ اور جو ہارٹیکلچر ہے یہ ہمارے آج کے 2 ٹاپکس ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارٹیکلچر میں جو ہے وہ کیا کیا جائے گا اور کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو آج ہم ہارٹیکلچر اور فارمنگ کے بارے میں دیکھیں گے۔ جی ہاں، ہارٹیکلچر دا آرٹ آف گارڈننگ۔ ہارٹیکلچر کا لفظی مطلب ہی فن باغبانی ہے، یعنی اس میں ہم مختلف طرح کے جو باغات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فن باغبانی، اس میں آپ کو آرٹ سکھائی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو گرو اے گارڈن، ہاؤ ٹو پلانٹ اے گارڈن، کہ آپ ایک گارڈن یعنی ایک باغ کو کیسے لگا سکتے ہیں، کیسے دیکھ بھال کر سکتے ہیں، کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اور اس سے کس طرح سے اسے کراپ کو، ایک پھلوں کو یا کسی بھی طرح کا جو آپ نے گارڈن لگایا ہے اس سے آپ کس طریقے سے نفع کما سکتے ہیں، کس طرح سے اس پیداوار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہارٹیکلچر یعنی آرٹ آف گارڈننگ یعنی فن باغبانی۔ باغبانی کسے کہتے ہیں؟ باغبانی کہتے ہیں باغات کو لگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک ہوتا ہے باغبان جسے ہم ہارٹیکلچرلسٹ کہتے ہیں۔ تو جو باغبان ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پودوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے پورے باغیچے کا وہ راؤنڈ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور کسی بھی طرح کے اگر پودے کو کوئی بیماری لگی ہے تو وہ اس کو دوائی دیتا ہے، دوائی یعنی سپرے کی شکل میں، تاکہ اس بیماری سے اس کو چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ ان کو وقت پہ کھاد لگانا، فرٹیلائزرز دینا، پانی دینا، ان کی کاٹ چھانٹ کرنا، ان کے خراب پتوں کو توڑنا، ان کو کاٹنا، علیحدہ کرنا، یہ سارے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور وقت کا اور پانی کا اور موسم کا باقاعدہ طور پر خیال رکھنا اور ان کو حفاظت کے سائے میں رکھنا، حفاظت دینا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اٹ ڈیل ود دا آرٹ آف گارڈننگ، اس چیز کا تعلق فن باغبانی سے ہے، اور ایک ماہر باغبان جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے بیٹرمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے، ایگزسٹنگ ورائٹیز یعنی جو پہلے سے موجود ورائٹیز ہوتی ہیں پلانٹس کی، اینڈ فار دا پروڈکشن آف نیو ورائٹیز آف ornamental پلانٹس اینڈ فروٹ پلانٹس۔ جو باغبان ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے کام کرتا ہے پہلے سے موجود پودوں کی ورائٹیز کی بہتری کے لیے، اور وہ اس چیز کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے نئے اور اچھے قسم کے پودے پیدا کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ornamental پلانٹس کے ہوتے ہیں سجاوٹ کے پودے، یعنی جن کو ہم سجاوٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے آفیسز کے اندر، اسکول، کالجز کے اندر ان کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے کچھ پودے لگے ہوئے دیکھے ہوں گے۔
تو ایسے جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھل یا پھول نہیں لگتے، جو صرف خوبصورتی کے لیے یا آپ کی فضا کو تازہ دم رکھنے کے لیے اور ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں آرنامنٹل پلانٹس، یعنی جو پودے سجاوٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. سو دیز آر کالڈ آرنامنٹل پلانٹس. انہیں آپ ایور گرین پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں، سدا بہار پلانٹس بھی کہتے ہیں. یہ سدا بہار سر سبز و شاداب رہتے ہیں اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ فروٹ پلانٹس کے بارے میں بھی. جتنے بھی طرح کے ہمارے فروٹ پلانٹس ہوتے ہیں، یعنی ایسے پودے جن سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں، جن میں لیمن ہے، ہمارے پاس ایپل ہیں، ٹھیک ہے، مینگو ہے، یا اسی طرح سے ہمارے پاس جو کنو ہے، فروٹر ہیں، جتنے بھی طرح کے پھل ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ان کو اگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور بہتر اور اچھے اور معیاری قسم کے پھل پیدا کرنا اور ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح سے پھولوں کے باغات ہو گئے، پھلوں کے باغات ہو گئے، سبزیوں کے ہو گئے، ٹھیک ہے. یہ بے شمار طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ہارٹی کلچر کے اندر، باغبانی کے اندر جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ ایک بہت بہت بڑی انڈسٹری ہے پوری دنیا کے اندر. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں سال میں کوئی ایک ایسا سیزن ضرور آتا ہے کہ جس میں ہمیں مطلب ہمارے بہت ساری ایسی روزمرہ کی گھروں میں استعمال ہونے والی سبزیاں یا سلاد کے اندر جو آئٹمز ہوتی ہیں یا پھلوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ بلیو کیجئے کہ اگر ہم بازار سے ان مخصوص پھلوں اور سبزیوں کی، خاص طور پر سبزیوں کی، جیسے ٹماٹر ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس کوکمبر ہے، کھیرے ہیں، کریلے ہیں، یا پیاز ہے، لہسن ہے، اب بلیو کریں، یا مرچ وغیرہ ہوتی ہے، ان کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ بہت ہی سستے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو اپنی ٹیرس فارمنگ بھی کر سکتے ہیں یا ٹیرس گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر ہم اپنے چھت کے اندر، ٹیرس میں یعنی ہماری جو چھت ہوتی ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مطلب وہاں پر اگر ہم بڑے سائز کے کوئی کیاریاں بنا لیتے ہیں چھت کے اوپر، یا کوئی گملے بڑے سائز کے رکھ لیتے ہیں، تو ان میں بھی ان چیزوں کو لگا کر اپنی ضرورت کی چیزیں گھر کے اندر ہی پیدا کی جا سکتی ہیں، اور ان کو بر وقت ان کا خیال کیا جا سکتا ہے، اور صاف ستھرا پانی دیا جا سکتا ہے، اور ان کو ہم نیچرل فرٹیلائزر مینیور کی شکل میں جو ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست کام ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا بھر میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے ایک بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر آپ کے گھر میں ایک لان ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ اپنے گھر میں کوئی پودے لگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں. چلیں کسی کو تو نہ صحیح، کم از کم آپ خود تو آرگینک اور پیور فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ کنزیوم کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کا استعمال کرتے ہوئے. اور اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا رقبہ ہے تو آپ ایک بڑی تعداد میں، ایک بڑے پیمانے پر آپ وہاں پر جو ہے وہ اپنا باغ لگا سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور مختلف طرح کے پھلوں کو جو ہے وہ حاصل. جیسے اگر میں بات کروں آموں کا باغ، آم کا جو باغ ہے، پاکستان کا جو آم ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے. ابھی اس کا سیزن بھی آنے والا. آپ دیکھیں کہ یہ جو اپنا ہے مینگو ہے، یہ پوری دنیا میں ہمارا جاتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو ہم اس چیز کو گرو کروا کر جو ہے وہ سولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب آپ اولیوز کی بات کر لیں، زیتون کی بات کر لیں، تو مطلب لازمی نہیں ہے کہ جسٹ ہم ہارٹی کلچر کو اسٹڈی کرنے کے بعد جسٹ ہم آگے جابس کرتے رہیں. ہم اس کو ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے بھی سٹارٹ کر کے اس کو بڑے سٹیپ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور اپنے لیے بے شمار منافع کما سکتے ہیں، بے شمار ذرائع مبادلہ کما سکتے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ ہم ایک دم ہی بڑے پیمانے پہ کام کرنا شروع کر دیں. ہم ایک چھوٹے لیول سے لے کر چلیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بینیفٹ دیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بینیفٹ دیں. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے پاس جو سورسز آتے جائیں، ہم اس کو انویسٹ کر کے اور اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، تو یہ ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو گھروں میں پھل یا سبزیاں آتی ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی سیڈز ہوتے ہیں. ہم ان سیڈز کو سٹور کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، اور ان کو دوبارہ سے سو کر کے زمین میں لگا کر بو کر ہم دوبارہ نئے پودے لے سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کے لگاتار یہ سلسلہ آگے چلتے چلے جانا ہے. تو یہ ایک بڑے زبردست فیلڈ ہے. پر دنیا میں جو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں.
تو کریئر سے مراد جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد جاب کریں. ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جی پڑھنے کے بعد ہمیں ملازمت کرنی ہے. ہم اس کو اس اینگل سے پڑھیں, اس اینگل سے اسٹڈی کریں, اس اینگل سے لرن کریں کہ ہمیں اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے خود کے باس بن سکتے ہیں, خود کے اس چیز کو اچھی طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو ہارٹی کلچر میں ہمیں نیو ٹیکنالوجیز کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آرنامنٹل پلانٹس کی ٹری نرسری بنا سکتے ہیں. ہم کنسلٹنگ اور ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, کسی سے کوئی پرابلم آتی ہے اسے ڈیل کر سکتے ہیں اور اپنی اس فارم سے حاصل ہونے والی کراپ کو فروخت کر کے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اور پیسہ بھی کما سکتے ہیں. فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز گرو کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ہارٹی کلچر آتا ہے تو ہم لینڈسکیپنگ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے جو ہمارے اچھے قسم کے گھر ہوتے ہیں یا بڑے بڑے کہہ لیں کہ ہوٹلز ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو دفاتر ہوتے ہیں, ان کے آگے جو یہ اسکول کالجز کے جو بڑے بڑے لانز ہوتے ہیں ان کو ڈیزائن کرنا, ان کو بنانا. یا جیسے اگر آپ کبھی کسی بھی بڑی شہر کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے سائز کے لان, بڑے مختلف طریقے کے اور خوبصورت طریقے سے وہاں پر جو پودے, ان کو جو شیپ دی جا رہی ہوتی ہے, ان کو جو ڈیزائن بنائے جا رہے ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کو بھی ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو ہارٹی کلچر ان ساری چیزوں کو ٹچ کرتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کچھ اس میں سے سب سے بڑی بات یہ بھی چیز آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی اور یہ سوچ آپ کے اندر ایک ڈیولپ ہوئی ہوگی کہ اٹ ڈزنٹ مین ٹو ڈو job after getting the knowledge about the horticulture. You can start your own business from a short level and a higher level if you have a lot of land, if you are a landlord and you have a lot of money to do this. It doesn't matter. So next our point is farming. فارمنگ مینز دا آرٹ آف ڈیولپمنٹ آف فارم. یعنی ہمیں اس میں ایک فن سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا فارم کیسے لگا سکتے ہیں. جو مختلف طرح کے فارم ہوتے ہیں, جیسے ڈیری فارم ہے, جیسے آپ کے پاس پولٹری فارم ہے, فش فارم ہے, ٹھیک ہے جی, کیٹل فارم ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ساہیوال نسل کی جو گائے ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاکستان کی ہے, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ نمبر 1 میں اس کو پیدا کرنے والا کوئی ملک ہے تو وہ آسٹریلیا ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی آسٹریلیا کرتا ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا کی اگر آپ گائے بھینس کو دیکھیں تو فریزن ان کی جو نسل ہے, جیسے کہ آپ کو یہاں پر نیچے پکچر میں نظر بھی آ رہی ہے, یہ ایک ٹائم میں کم از کم 28 سے 30 لیٹر دودھ پروڈیوس کرتی ہیں. تو اب ہماری جو گائے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی جو اوسط ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے میکسیمم ایک ٹائم میں 5 6 یا 7 8 میکسیمم سے میکسیمم جمپ کریں تو 10 لیٹر دودھ پروڈیوس کرتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ دیکھ لیں کہ آنے والے دور میں پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا مطلب ہمارے جو ملک کی پروڈکشن کے حوالے سے ایک بڑا فلاز آنے والا, بلکہ آ چکا ہے, کمی آتی چلی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے مصنوعی قسم کے دودھ اور یا آرٹیفیشل قسم کے جو دودھ بنا رہے ہیں کیمیکلز کو ڈال کر, آئے دن جو چھاپے پڑتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اس ڈیری انڈسٹری کو یا ڈیری فارم کی پروڈکشن کو انہینس نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنی نسلوں کو اینیمل بریڈنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے, جو اینیمل بریڈنگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ اس چیز پہ کام کریں. اینیمل بریڈنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے اپنی نسلوں کو بہتر بنائیں اور ان کو اس قابل بنا لیں کہ ان کی ملک کی پروڈکشن کو بہتر کیا جا سکے. تو یہ ایک بڑے زبردست چیز ہے جی فارمنگ. جو لوگ کر رہے ہیں اگر وہ میرے اس لیکچر کو سن رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز پر ضرور سوچیں اور اس کو انہینس کرنے کی طرف جائیں, بجائے یعنی کہ غلط طریقے سے یا انجیکشن لگا کر ملک کو پروڈیوس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بریڈنگ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی نسل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کی ملک پروڈکشن جو ہے یا جو ڈیری آئٹمز ہیں ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہو سکے. تو فارمنگ میں جو ہے تو یہ ہمارے پاس فارمنگ آ گئی. تو اٹ ڈیلز ود دا ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف ڈفرنٹ ٹائپس آف فارمس. جیسے میں نے بتایا آپ پولٹری فارم لگا سکتے ہیں, آپ فش فارم بنا سکتے ہیں, کیٹل فارم بنا سکتے ہیں, آپ فروٹ فارم بنا سکتے ہیں, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل جیسے ان سم فارمز, جیسے کچھ فارمز میں اینیمل بریڈنگ ٹیکنالوجی, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کا آپ بریڈنگ کا جو ہے وہ پروسیس استعمال کرتے ہوئے یوز فار دا پروڈکشن آف اینیملس, تاکہ آپ اچھی قسم کے جانوروں کو پیدا کر سکیں جو بہتر ذریعہ ہوتے ہیں پروٹین کے اور ملک کے. ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ اپنا فروغ دے سکتے ہیں. تو
تو ابھی ریسنٹلی جو ہے ہمارے کنٹری کے اندر اس چیز کی طرف جو ہے میں لاسٹ ڈیز میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، تو میں آپ کے ساتھ سوچ رہا ہوں کہ چلو اسے شیئر بھی کروں کہ اس چیز پہ بڑا حکومتی سطح پر اس چیز پر سوچا گیا ہے کہ ہمارے اس ملک پروڈکشن کی جو مسائل ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تو اس میں انہوں نے مطلب یعنی کہ اسی بریڈنگ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی جانوروں کو ان جانوروں کے پیرل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دودھ وہ غیر ملکی نسلیں گائے بھینسوں کی طرح دے سکیں۔ سو انشاءاللہ یہ ایک اچھا ہے۔ تو باقی جتنے بھی اور لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی اس چیز میں سوچنا چاہیے، صرف اکیلی گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ اس چیز کے اندر اور زیادہ اپنے لیے بھی اور اپنے لوگوں کو ایک ہیلدی فوڈ آئٹم دیں، ایک ہیلدی چیزیں پروڈیوس کریں جس سے ان کا بھی فائدہ ہو اور ہماری نسلوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو یہ ایک جنریشن بزنس ہے، جنریشن سیٹ اپ ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے پولٹری فارم۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا مطلب یعنی کہ جو ہے یہ ایک سسٹم بن چکا ہے، پولٹری انڈسٹری ایک بہت بڑا سیٹ اپ بن چکا ہے، ایک بہت بڑا انکم وائز بھی بہت بڑا ایک سسٹم بن چکا ہے، ایک بہت بڑی چین بن چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں کس لیول پر جو ہے وہ چکن کی پرائسز جا چکی ہیں، اور اس کی پروڈکشن اور جتنے بھی لوگ جو کنٹرول شیڈ تیار کرتے ہیں یا پولٹری فارم بناتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اس سے زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان پولٹری فارم چکن اینڈ ایگز آر پروڈیوسڈ۔ اسی طرح سے سملرلی ان فروٹ فارمز جو ہمارے پھلوں کے فارم ہوتے ہیں اس میں ہم پھلوں کی پیداوار کر سکتے ہیں، پودوں کو اگا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پیچھے ہارٹیکلچر میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیسے کریں گے۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہو ہیز گون تھرو دا پروفیشنل کورس آف ایگریکلچر، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ایگریکلچر کا کوئی پروفیشنل کورس کیا ہے، اینیمل ہسبینڈری کر رکھی ہے یا فشریز کر سکی ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ الگ سے کوئی فارمنگ کو سیکھے، تو وہ انہی ایگریکلچر اور اینیمل ہسبینڈری اور فشریز کے نالج کو استعمال کرتا ہوا اس پروفیشن کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ یعنی ایگریکلچر کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے مراد صرف اور صرف کھیتی باڑی نہیں ہوتا، بلکہ ایگریکلچر میں ہم تمام تر چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، تمام تر چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ رہنمائی لیتے ہیں، تمام تر چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ہم اس میں فارمنگ کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، فشریز کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، اینیمل ہسبینڈری کے بارے میں سیکھتے ہیں، فورسٹری کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، ہارٹیکلچر، یعنی یہ ایگریکلچر جو ہے وہ مدر آف آل دیز فیلڈس۔ تو آپ جسٹ ایک کھیتی باڑی کو فوکس نہ کریں، آپ ملٹیپل ڈائمینشنز کی طرف جائیں، آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ تعلیم کا مقصد جسٹ جاب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ ایک جاب حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اتنا اسکلفل بنائیں کہ اپنی ٹیکنیکس کا یوز کرتے ہوئے اپنے لیے خود وسائل پیدا کریں، خود مطلب چیزوں کو ڈیولپ کریں اور لوگوں کو فائدہ دیں، اپنے لیے خود سیٹ اپ انسٹال کریں اور چھوٹے پیمانے سے شروع کریں۔ اگر میں آپ کے سامنے بات کروں، آج پاکستان میں ایک بہت بڑی فوڈ چین ہے K&N جن کا چکن آج آپ کے گھروں میں اور آپ کے فاسٹ فوڈ میں یوز ہو رہا ہے۔ آپ کبھی ان بنانے والوں کی ہسٹری کو اگر آپ سنیں تو انہوں نے بالکل ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا تھا، گھر سے سٹارٹ کیا تھا۔ آج K&S 50 سال گزر چکا ہے، 50 سال بعد آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی چکن کی ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ اور ان لوگوں پر جنہوں نے ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا تھا، پاکستان میں پھیلایا، اور یہ واحد کمپنی ہے جس کا چکن آپ کے ملک سے باہر جاتا ہے، K&S۔ تو آپ ان چیزوں کو ذرا سوچیں، اپنا سسٹم کو لانچ کریں، اپنی چیزوں کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنی سکلز پر فوکس کریں۔ یہ میری تمام جو نئی ہماری ینگ جنریشن ہے، ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو میرا یہ میسیج ہے۔ سو تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔